شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کا اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، 3 الفاظ کا وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی سنے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذی هم فی صلاتہم خاشعون۔ ترجمہ: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیات مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشہ چشم آنکھ کے کنار سے کسی طرح سے نہ دیکھے اور کوئی عبث کام نہ کرے اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں اور انگلیوں نہ چٹکائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہر تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادت کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنے ذریعت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ وہ عبادت برائے نام ہی رہ جاتی ہے۔ عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگائے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشانی نظری یعنی کہ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اپنے نظریں جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میرا رب اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بے جا فکری بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللہ والوں کو ہی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہوں۔ محترم ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کا دل عبادت میں لگے، نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے، درود شریف پڑھے تو دل عشق محمد سے لبریز ہو جاتا ہے، گنبد خضرا کا تصور بندھا جائے اور دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کریں تو اسے چاہیے کہ گانے بجانے سننے سے بچے، آنکھوں کانوں ہاتھ کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گفتگو سے بچے، جھوٹ غیبت چغلی الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے، انشاءاللہ دل نرم ہوگا اور عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکالے اور فکر آخرت اپنائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کریم عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا عالی جاگ میں نیک کی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے فرمایا تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے اور یقیناً باپ یعنی شیطان اپنی بیٹی دنیا سے ملنے تمہارے دل میں آتا رہتا ہے۔ ظاہر ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا فساد ہی پھیلائے گا، یہی وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ روایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اے داؤد اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کیا مردہ کون ہے؟ فرمایا دنیا میں رغبت رکھنے اور دنیا سے محبت کرنے والا عبادت میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے، ان کی طرف محبت سے دیکھنے، ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی کوئی سختی دور ہو جاتی ہے اور فکر و آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا تو صبح سویرے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، اس کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا عالی جان میرا ایک بیٹا ہے،
فتح محمد، میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے ہمارے پاس لے آنا۔ چنانچہ مرید 2 دن کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا اور عرض کیا حضور فتح محمد حاضر ہے۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا نماز میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھنی ہے تو دل لگا دو۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فتح محمد کی بات سن کر جوش میں اٹھے بیٹھے اور کلمے کی انگلی سے اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جاؤ اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ پاک کے ولی کامل کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اب فتح محمد کی کیفیت ہو گئی کہ ظہر کی نماز شروع کرتا تو عصر تک ظہر ہی مکمل ہوتی، عشاء کی نیت باندھتا تو فجر ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمارے دل کی سختی کو دور فرمائے، ہمارے دل روشن ہو، کاش نمازوں میں دل لگے، کاش عبادت کا ذوق شوق ہمیں نصیب ہو جائے، اے کاش 100,000 کاش ہمیں عبادت کی لذت بھی ملے، اس پر استقامت بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ یقیناً فلاح و کامیابی پائے ان ایمان والوں نے جو اپنی زندگی میں خشوع اختیار کرتے ہوئے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے کئی ایک ذرائع میں سے چند ایک درجہ ذیل میں ہیں۔ انسان کو نماز کا معنی مفہوم سیکھنا چاہیے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو سمجھے، قرات، دعا، ذکر و اذکار کے الفاظ معنی پر غور کرے اور ذہن میں یہ بات ہو کہ میں عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے رب سے محو گفتگو ہوں۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل میں احسان کا معنی بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کرے جو نماز میں آڑے آتی ہے، وسوسے شیطانی کو دفع کرے تاکہ شہوت نسوانی سے دل نکل کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ نماز پرسکون طریقے سے ادا کرے، جلد بازی سے کام نہ لے۔ جب تک نماز میں سکون و اطمینان نہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے جو نماز میں رکوع و سجود صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں رکوع و سجود میں ٹھونگے مارنے والے کو اس بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا گیا ہے جو 1 کھجور یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ نماز کے اندر موت کو یاد کریں، جب موت یاد آ جائے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا کرے گا اور یہ یقین کے ساتھ کہ نماز پڑھے گا کہ اسے شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ جیسا کہ مسند احمد، ابن ماجہ، المجم، ابن العربی میں حدیث ہے نماز کی دعائیں اور اذکار زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور مختلف نماز میں مختلف دعائیں اور اذکار جو کہ حدیث صحیح میں وارد ہیں پڑھے، کیونکہ ایک مختصر سی دعا جو یاد کی ہوتی ہے وہ آدمی کی عادت اور روٹین میں آ جاتی ہے، پھر اس کی زبان پر ورد تو جاری ہوتا ہے لیکن دل فکر سے خالی ہوتا ہے، یعنی ہر نماز بطور عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ جب نماز کے اذکار مختلف یاد ہوں گے اور بدل بدل کر پڑھے گا تو نماز میں دھیان اور توجہ رہے گی اور خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ اگر نماز میں وسوسے آ جائے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح شیطان جو نماز کو بلا دیتا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس جگہ نماز ادا کریں نقش و نگار تصویر وغیرہ نہ ہو، کیونکہ یہ اشیاء صحیح مسلم میں ہے، نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ نیکی کی رغبت ہو اور برے لوگوں کی صحبت سے بچے تاکہ برائی سے بچے رہیں۔ اگر حاجت تنگ کر رہی ہو تو پہلے حاجت کو جائے پھر نماز ادا کرے۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کر لے پھر نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے گفتگو کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ ابو داؤد اور ابو حاکم میں ہے کیونکہ اس کی گفتگو بھی نماز سے غافل کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، دوران نماز نظر ادھر ادھر نہ گھمائے تاکہ نماز سے دل نہ ہٹ جائے۔ اسی طرح کبھی رات کا قیام کیا کریں اور اگر ممکن ہو تو معمول بنا لیں، اس سے بھی خشیت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر مذکور بالا امور پر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع اور خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ ہم اس کی بندگی صحیح طریقے پر کر سکیں اور شیطانی وسوسے اور عاجزی انکساری سے دور کرنے والے ذرائع سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے
تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنے ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم ہے اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کی ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہوں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ترجمہ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت نماز ادا کرو۔ نماز ترک کرنا تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرمایا خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ انہیں نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتے ہیں کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز تو تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ ترجمہ کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پابند کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ میں پر گامزن رہے، تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں تو بے شمار آیات آپ کی ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت بیان کرتی ہیں، اور آپ جان لوگے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں۔ حضرت ابو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداوت کی تو قیامت کے دن ہی وہی نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم اس کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، چنانچہ پیر کے روز لوگ صفیں باندھتے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر نور کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشارہ فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر نماز میں دل کسی کا نہیں لگتا، خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، اور پھر کوئی بچہ، کوئی مرد ہے، عورت ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پلا دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پہ دم کر کے انہیں کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پرتاثیر ہو جائے، وہ نور ہو جائے، میں جو دعا کروں اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت عطا فرمائے، تو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا کرتا رہے
یہ 103 نمبر آیت سورۃ النساء کی اس کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فائزہ اطمننتم فاقیموا الصلاۃ. آپ یہ دیکھیں کہ الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں گا اور انشاءاللہ تعالی یہ دو جملے لیکن اللہ نے خود کہا ہے کہ جب مطمئن ہو جاؤ پھر آ جاؤ میرے آگے. یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہو، نیند میں ہو، بھوک میں ہو. نماز اس حالت میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. اپنے آپ کو فریش کر کے نماز پڑھیں، پھر آپ اللہ سے مانگیں. آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو ملے گا. اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کر جتنے دن بڑے کم از کم 11 دن ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں سکون لے آئے گا. نماز میں آپ کا دل لگے گا. خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے. آپ اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہوگا. نماز سے پہلے جو ایک بار پڑھے کہ نماز پڑھے گا، یا قرآن سے پہلے، تلاوت سے پہلے، نوافل سے پہلے، کسی بھی عبادت سے پہلے، چاہے حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، سعی ہے، اس سے پہلے آپ خالی یا ایک بار پڑھ لیں اور پھر اس سینے پر پھونک ماریں تو اچھا. اس کے بعد جو بھی عبادت کریں گے اس میں آپ کو سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا. محترم ناظرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرے حکم کو ماننے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں. قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے دعائیں مانگا کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور ملک میں اصلاح کی بات خرابی کرنا اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعا مانگی، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والے سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکت، دعا کے آداب، دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے. ایسے بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کا رحمت اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان کا حوادث میں جو نازل ہو چکے ہیں ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے. بس خدا کے بندے دعا کا اہتمام کرو. ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوں، اس بات کا انتظار کرنا کہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں کوئی چیز، کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں. اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم تیرے خطا کار بنتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سب ہی گناہ، خطاؤں، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہم گناہ گار، سیاہ کار، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیرے توحید کی گواہی دیتے ہیں. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں. ہمارے معبود تیرا نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں. ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین.